الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. سورہ زمر آیت نمبر 38 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجیے کہ اچھا یہ تو بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ اللہ مجھے کافی ہے، توکل کرنے والے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر انسانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے، توجہ دلائی ہے کہ بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کرنے والا ہے، شفا کا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بیماری نازل کرتا ہے وہیں اس کی دوا بھی نازل کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما انزل اللہ داء الا انزل معه شفاء یا اذا انزل له شفاء۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بیماری نازل کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی دوا بھی نازل کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس کی دوائی ہمیں نظر نہیں آتی، حقیقت میں اللہ نے اس کی بھی دوا نازل کر دی ہے، لیکن انسانوں کی ناقص عقلی اور کم ترقی کی بنا پر انہوں نے ابھی تک ان بیماریوں کی دوا حاصل نہیں کی ہے یا اس کی تلاش نہیں کر سکے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بیماری نازل کرے اور دنیا میں اس کی کوئی دوا بھی نہ ہو، تو جن کی دوائیاں نہیں ہیں وہ حقیقت میں ہماری کمزوری کی بنا پر ہے، ہم اس کو تلاش کرنے میں ناکام ہو گئے۔ یہاں پر انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے۔ آج دنیا جتنا سے ترقی کر رہی ہے، عجیب و غریب چیزیں جو دنیا نے ایجاد کر لی ہیں، ترقی کی ایسی سیڑھی چڑھ چکے ہیں کہ انسانوں کے دل و دماغ بھی اس پر حیران ہو جاتے ہیں۔ کیا آخر انسان نے یہ بنایا ہے؟ آخر انسان کی ترقی کر سکتا ہے؟ ایسی مشنریاں ہیں، ایسے سامان بنائے گئے ہیں، ایسی چیزیں بنائی گئی ہیں کہ انسان کی عقلیں بھی اس پر تعجب کرتی ہیں۔ ان سب کے باوجود، ان سب ترقی کے باوجود انسان کی عقلیں ابھی بھی کمتر ہیں، ابھی بھی ناقص ہیں، ان کی ترقی ابھی بھی کامل نہیں ہے۔ ایک ایسی بیماری جو دنیا میں ہر جگہ موجود ہے، ہر شہر میں ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ہر گھر میں ہے تو شاید
کب غلط ہوگا. اس لیے کہ ایسی بیماری ہے کوئی کہے کہ مجھے وہ بیماری نہیں ہے تو لوگ تعجب کرتے ہیں. آپ کو یہ بیماری نہیں ہے, آپ 50 سال کے ہو گئے ابھی تک یہ بیماری نہیں آئی, 60 سال کے ہو گئے ابھی تک یہ بیماری نہیں لگی. تو بیماری اگر نہ ہو تو تعجب ہو جائے, اگر ہو تو کہتے ہیں یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے. تو ایسی بیماری جتنے لوگوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے, دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان ہیں, بڑے بڑے میڈیکل کے ماہرین ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں, بڑے بڑے حکیم ہیں, جڑی بوٹیوں کا علاج کرنے والے ہیں, چہرے کے کرنے والے ہیں, دعوے دار موجود ہیں, کروڑوں اربوں روپیہ کمانے والے ہیں, لیکن ان کے پاس میں معمولی بیماری جو ہر گھر کے اندر داخل ہو چکی ہے اس کا علاج نہیں ہے. یہ بتانا ہے کہ پیدا مریض کو بہت ایسی ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا, جب میں بیمار ہوتا ہوں یہ بیماری کو ختم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. بیماری آپ کی ترقی سے آپ کی مہارت سے ختم ہونے والی نہیں, بیماری کو ختم سے اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے. اگر آپ اس پر بھروسہ کریں گے, اس پر توکل کریں گے, اس سے دعائیں کریں گے, اللہ تعالیٰ تمام بیماری کو ختم کر سکتا ہے. جب کسی انسان کو بیماری لگتی ہے تو انسان غیبی چیزوں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے, انتی تکلیف کی طرف زیادہ بھاگتا ہے, ظاہری چیزوں کو یقین کم ہو جاتا ہے. بیماری ہو تو کسی گولی پر بھروسہ کم ہوتا ہے, کسی دوائی پر بھروسہ کم ہوتا ہے, کسی جڑی بوٹی پر بھروسہ کم ہوتا ہے, غیبی چیزوں پر زیادہ بھروسہ ہونے لگتا ہے. اسے یقین ہوتا ہے کہ میری بیماری کا علاج غیبی چیزوں میں ہے, اور غیبی چیزوں میں کبھی وہ بابا کے پاس جاتا ہے, کبھی وہ کسی مرید پیر کے پاس جاتا ہے, کبھی کسی عالم کے پاس جاتا ہے, کسی ہاتھ دیکھنے والے کے پاس جاتا ہے, کسی شکل دیکھنے والے کے پاس جاتا ہے, کوئی کپڑا مانگنے والے کے پاس جاتا ہے, کوئی ماں کا نام پوچھتا ہے, ایسے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. ہم نے تو ڈاکٹروں کو دیکھا ہے کہ ڈاکٹر پیشنٹ کا نام پوچھتے ہیں, لیکن کچھ ایسے ڈاکٹر ہیں جو غیبی ڈاکٹر وہ پیشنٹ کا مریض کا نام پوچھنے کے بجائے اس کی ماں کا نام پوچھتے, بتاؤ تمہاری ماں کا نام کیا ہے. علاج کرنے کے لیے بیمار کے ماں کا نام پوچھا جا رہا ہے. ایسے ایسی منطق کا استعمال, اور پھر اس بیماری کے لیے الگ الگ دوائیاں اس کی تجویز کی جاتی ہیں. ان دوائیوں کا تعلق رہنے سے اسی لیے کسی کے پاس جانے کے بعد جب دوائی دے کر لوٹتے ہیں تو معلوم پڑا کہ اس کے گلے میں ایک تعویذ رکھی ہوئی ہے, یہی اس کی دوا ہے. اس کے ہاتھ میں کالا دھاگا بنا ہوا ہے, یہی اس کی دوا ہے. اس کی کمر میں دھاگا بنا ہوا ہے, وہی اس کی دوا ہے. اس کے پیر سے دھاگا بنا ہوا ہے, وہ اس کی دوا ہے. اسے نیبو دیا گیا ہے کہ وہ اپنے سونے کے وقت میں سرانے کے نیچے رکھے, تکیے کے نیچے رکھ کر سو جائے, وہ اس کی دوا ہے. اسے یہ دوا کی گئی کہ گھر کے دروازے پر یا کسی کنارے میں نیبو کو کپڑے میں لپیٹ کر باندھ دیں. اسے یہ دوا کی گئی ہے کہ یہ تختی ہے, اس کو کسی دیوار پر چپکا دیں. اسے یہ دوا کی گئی کہ اپنے چوکھٹ کے نیچے زمین میں ایک کیڑا ڈال دیں. اسے یہ دوا دی گئی کالا موٹا تلاش کرو, زبان کا دے تو رفتار میں دبس کر کے آ جاؤ. یہ غیبی علاج ہے. یہ غیبی علاج کی طرف بیمار پہنچ سکتا ہے. اسی لیے ایسے ہاسپٹل جہاں غیبی علاج ہوتا ہے وہاں پر مسلمانوں کی بھیڑ لگی ہوتی ہے. کافروں کی بھی ہے, لیکن ہمیں افسوس مسلمانوں پر ہوتا ہے. اس لیے کہ شریعت پر نازل ہوئی ہے, بھروسہ اللہ پر زیادہ ان کو ہونا چاہیے, لیکن انہوں نے کسی اور کو بھروسہ کیا. خواتین کی کمی بہشت دکھائی دیتی ہے, کبھی سجدہ کرتے ہیں, کبھی الگ الگ طرح کی دعائیں کی جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرقى والتمائم والولد شرك. جھاڑو ایسا منظر جو ہم کو سبق نہیں
نہیں آتا، جو ہم کو سنائی نہیں دیتا، ایسے الفاظ جو سنائی کو دیتے ہیں لیکن کیا ہے وہ نہیں معلوم. وہ عربی میں ہے، تیلگو میں ہے، مراٹھی میں ہے، انگلش میں، اس میں نہیں معلوم. ڈبے کے اندر صرف گنجا بھر کے اس کو بجایا جائے تو اس طرح سے آواز آتی ہے، وہ پڑھنے والا ویسے انداز سے پڑھتا ہے کہ سننے والے کو سمجھ میں نہ آئے. یہ ایسے منتر پڑھے جاتے ہیں. اور کبھی منتر کے بجائے گلے میں دھاگا ساتھ لگایا جاتا ہے. نبی فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں شرک ہیں. علاج کرتے ہیں کہ یہ ذرائع شرک ہیں، علاج آپ کو کرنا ہے، لیکن علاج کرنے کے لیے جو دوائی تجویز کی گئی ہے، یہ دوا کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ دوا کا استعمال کرنا گناہ ہے. جیسے بہت سی ظاہری دوائیاں ہیں، اگر وہ حرام ہے، اس کا کھانا حرام تھا تو اس کو دوا کے طور پر استعمال کرنا حرام ہے. وہ یہ کہے کہ مجھے ایسی بیماری ہے، اس بیماری کے اندر پکڑنے کے لیے شراب پینا چاہیے تو شراب تو حرام ہے. ہم کہیں گے اس بیماری کے کاٹنے کے لیے آپ شراب پیے، اس کا آپ علاج نہیں کر سکتے. آپ کو کسی بیماری کے علاج کے لیے کوئی حرام کام کرنا پڑے تو ہم کہیں گے یہ علاج نہیں کر سکتے. ایسے ہی بیماری کے علاج کے لیے آپ ایسا منتر پڑھیں جو منتر غیر مفہوم ہے، اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے یا اس میں کچھ الگ الگ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، کچھ شرکیہ کلمات استعمال کیے جاتے ہیں. کبھی عبد القادر جیلانی کے نام سے مدد کی جاتی ہے، کبھی عاشق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، کبھی حسن حسین کے نام سے، کبھی اور کسی کے نام سے. تو ایسی چیزوں کے ذریعے علاج حرام ہے. اسی طرح تعویذوں کا استعمال گلے میں کل کرتا تھا. اب اس کے اندر دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تعویذوں میں یا تو نمبرات ہوتے ہیں، کچھ لکیریں بنائی جاتی ہیں، اس کے اندر نمبر لکھے جاتے ہیں. 786 ہوتا ہے، 92 ہوتا ہے، اور بہت سے دوسرے حروف ہوتے ہیں، دوسرے آکار ہوتے ہیں. اور کچھ نقشے بنائے جاتے ہیں. نقشوں کے بھی الگ الگ کمالات ہیں. ان کا راز اسی نقشوں کو معلوم ہے کہ اس کا راز کیا ہے. وہ اس راز سے وہ نقشے بناتے ہیں. اور اس کے اندر کبھی کسی سے محبت کے لیے، کبھی کسی سے جدائی کے لیے، کسی کا منہ بند کرنے کے لیے. گھر میں سانس بہت زیادہ ضرورت رہتی ہے، بہت زیادہ پڑتی ہے، لہٰذا یہ تعویذ ہے اس کا بند کرنے کے لیے. گھر میں بہو نافرمان ہے، ہماری فرما برداری کرے، لہٰذا یہ تعویذ دے رہا ہوں وہ فرما بردار بن جائے گی. گھر میں بیٹا شہادت کرتا ہے، مانتا نہیں، لہٰذا یہ گلے میں ڈال دو ماننے لگے گا. ایسی چیزوں کے لیے یہ دوائیں، ایسی تعویذوں کا استعمال کیا جاتا ہے. تو جو نفرات کے لیے، جو ایسے غیر مفہوم چیزوں کے لیے تو حرام، اس کا استعمال تو درست نہیں ہے. اس لیے ہم کو یہ پتا ہے دنیاوی قانون کے اعتبار سے کوئی بھی دوا جب کوئی کمپنی بناتی ہے تو اس کو یہ واضح کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس دوا میں کون سی چیزیں استعمال کی ہیں. جب تک کہ آپ ان کی تمام ایک چیز کو واضح نہیں کریں گے تب تک کے مارکیٹ میں سرکار آپ کو وہ دوائی بیچنے کی اجازت نہیں دے گی. یہ سرکار ہے، یہ کافی سرکار ہے جو آپ ایک دوا معمولی گولیاں بھی ہوتی ہیں، باقاعدہ اس کے پاکٹ پر، اس کے ڈبے پر اتنا ضروری ہوتا ہے یا کمپنی کو یا حکومت کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ دوا استعمال کی ہے، اس میں بنا مقدار میں ہے، یہ اتنی مقدار میں ہے اور اس کا سسٹم ایسے ہے. جب یہاں دوا کو واضح کرنا ضروری ہے تو وہ دوا تعویذوں کی دوا اس میں چھپانے کی کیا حکمت ہے؟ کیوں اس کو چھپایا جاتا ہے، کیوں بڑھایا نہیں جاتا؟ تو جو چیز اندھیرے میں جو کیا جاتا ہے اس میں دھوکہ ضرور ہوگا، اس میں ضرور دھوکہ ہوگا. اور ایسی چیزیں دنیا کے قانون کے اعتبار سے جو غلط ہیں، آسمانی قانون کے اعتبار سے بدل کے ہونا غلط ہوگا. پھر ایسی تعلیمیں جس میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی ہیں اس کے ذریعے بھی علاج کیا جا رہا ہے. الگ الگ بیماریوں کے الگ الگ علاج بتائے جاتے ہیں. بلکہ بعض علماء نے تو تعویذوں پر پیشی کر رکھی ہے. کوئی دنیا کی ایسی بیماری نہیں ہے جس کے لیے ان کے پاس کوئی تعویذ نہ ہو. بلکہ بڑی بڑی کتابیں لکھی، بڑے بڑے مفتیاں ہیں، بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں، بڑے بڑے علامہ ہیں، انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی.
جتنے مسلک والے ہوتے ہیں، جتنے فرقے والے، سب نے اپنے انداز سے تجربات کی روشنی میں سامنے لکھی یا تعبیروں کے طریقے لکھے. کچھ تعبیریں ایسی ہیں جس میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی ہیں. اب قرآن کی آیتیں کیوں لکھی جاتی ہیں؟ وہ نہیں چاہتے کہ قرآن کی آیتیں لکھیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بار بار مخالفین کی طرف سے یہ آوازیں آنے لگی، یہ آکڑے یہ نمبرات یہ غلط ہے، تو انہوں نے یہ دھندا چھوڑ کر ایک نیا دھندا شروع کیا، اور وہ دھندا ہے قرآن کا دھندا. تو قرآن کے ذریعے ہم دھندا کریں. جس طرح سے ہمارے مارکیٹ میں آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ جنوں کے مطابق اعلان کرتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ ایسے ایسے طریقے اپنائے جا رہے تھے، لیمو گرائے جا رہے ہیں، آنکھوں میں کچھ ڈالا جا رہا ہے، گڈیوں سے مارا جا رہا ہے، الگ الگ منتر استعمال کیے جا رہے ہیں. تو بڑے بڑے مولانا لوگوں نے کہا کہ یہ علاج غلط ہے، جنوں کا یہ علاج غلط ہے. تو اس کے بدلے میں کچھ لوگوں نے ایک نیا طریقہ شروع کیا، اور وہ طریقہ کیا تھا؟ قرآن کا علاج. لوگوں کو بتانے کے لیے دیکھو ہم یہ طریقہ استعمال نہیں کر رہے، قرآن کا طریقہ استعمال کر رہے ہیں. تو انہوں نے وہاں ایک غلط کیا تھا، یہاں انہوں نے دوسرا غلط کام کرنا شروع کر دیا. قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد ہزاروں لاکھوں کا مطالبہ کرنے لگے. ایک شخص کا علاج کر رہے ہیں، جس سے 40,000، جس سے 50,000، جس سے 1,00,000 روپیہ. ایسا لگتا ہے جیسے یہ تو ہاسپٹل بنا کر رکھا ہے انہوں نے کہ ہاسپٹل میں کافی ہو گئے، 40,000 میں 20 ہو گیا. قرآن ایک آیت پڑھی جا رہی ہے، 2 آیتیں پڑھی جا رہی ہے، 5 منٹ 10 منٹ آیتیں پڑھی جا رہی ہے، آدھا گھنٹہ پڑھی جا رہی ہے. تو علاج بھی ایک طریقے سے ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہاں ایک طریقہ استعمال کیا گیا، نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کا بھروسہ دونوں پر جڑ گیا، اور یہاں یہ سمجھ میں آ گیا کہ وہ دھوکے باز بھی اس سے بہتر ہے. انہوں نے نیمبو کے ذریعے علاج کیا تھا، 10 روپیہ دیا تھا، 100 روپیہ دیا تھا، کچھ انہوں نے بدلا لے لیا تھا دوبارہ کرنے کے لیے. انہوں نے قرآن کا نام لے کر ہم کو ادھر بلایا، ہم یہاں پر آئے تو ہم کو گھر بھیج کر ایک کو پیسہ دے دینا پڑا. یہ تو اور بڑے بڑے بات نہیں ہے. ایسے جب انہوں نے دیکھا کہ تعلیموں میں نمبرات کی شکل سے دھندا بند ہونے لگا ہے، تو انہوں نے قرآن کی آیات کا دھندا شروع کر دیا. اس میں کچھ قرآن کی آیات لکھ کر لوگوں کو دینے لگے. اب لوگوں کو احساس کا موقع نہیں ملے گا، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ قرآن کی آیات کی تعبیر اگر ہم بناتے ہیں تو قرآن ہمارے ذہن میں ہوتا ہے. قرآن کبھی ہمارے قرآن کی تعریف کبھی ہاتھ میں ہوتی ہے، کبھی بازو میں ہوتی ہے، کبھی پیروں میں ہوتی ہے، کبھی ہمارے کمر میں ہو رہی ہے. کیا چیز قرآن کی بے حرمتی نہیں ہوتی؟ اگر ہمارے گلے میں ہم قرآن کی آیتیں لے کر قضائے حاجت کے لیے ہمام میں داخل ہوتے ہیں، اسی قرآن کی آیات کو اپنے گلے میں لٹکا کر بیوی کے پاس جاتے ہیں، اسی کے ساتھ ہم سگریٹ بھی پی رہے ہیں، بیڑی بھی پی رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، سارے کام مست ہیں. تو کیا یہ قرآن گلے میں ہوتے ہوئے قرآن کی بے حرمتی نہیں ہوتی ہے؟ اگر کبھی کسی نے قرآن کو کمر میں لٹکانے کے لیے کہا ہے، جیسے ایک بہت بڑے عالم ہیں، ہم نام نہیں دے سکتے، لیکن انہوں نے اپنی کتاب کے دامن میں یہ لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کو خون زیادہ آنے لگے، ایسی ماہواری آئی، پھر بھی خون بند نہیں ہوا، اب خون بند کرنا ہے تو اس کے لیے وہ قرآن کی ایک آیت بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آیت لکھیں اور پھر ناک باندھ لیں. قرآن کی وہ آیت دیکھنا قرآن کیا کرتی ہے، کہتے کہ یہ تو حقیق امت ہے، پوری دنیا کی حقیق امت کی حقیق ہے، لیکن انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے. تو قرآن جب ادھر کا دھندا ختم ہوا تو یہ دھندا شروع کیا، لیکن یہ دھندے کے لیے انہوں نے پورے دھندے شروع کر دیے. قرآن کا غلط استعمال کیا جانے لگا اور بیمار ہوتا ہے غیر کی چیزوں پر بھروسہ کرنے والا، لہٰذا انہوں نے غیر کی چیزوں پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. متقی پرہیزگار لوگ، پرہیزگار تقویٰ شعار لوگ، تقویٰ شعار لوگ جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہو، وہ ایسے لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور غیب پر ایمان کرنے کی ایک ایمان یہ بھی ہے کہ جب ہم بیمار ہوں تو ایسی حالت میں جب غیبی چیزیں ہمارے پاس موجود ہے، غیبی قوت موجود ہے، اور وہ ہے قرآن مجید کی قوت.
کہ جب ہم بیمار ہوں تو ایسے کرسی پڑھیں، بیمار ہوں تو سورۃ الفاتحہ کا استعمال کریں، بیمار ہوں سورۃ بقرہ سے آخری دعا ایسے پڑھیں، بیمار ہوں سورۃ فلق پڑھیں، سورۃ ناس پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، آپ بھی بیمار ہوئے تھے، پوری قرآن آپ پر نازل ہوئی تھی، لیکن بیمار ہونے کے بعد وہی قرآن آپ کے علاج کے لیے پڑھا گیا تھا۔ جس پر پورا قرآن نازل ہوا ہے وہ بھی بیمار ہوئے، پورا قرآن پر نازل ہوا وہ بھی بیمار ہوئے، تو ان کی بیماری کے علاج کے لیے سورہ فلق سورہ ناس کی دونوں سورتیں پڑھی گئی جب آپ پر چالو ہوا تھا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی کا ایک شاید استعمال کرتے تھے کہ رات میں آپ سوتے ہیں تو رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ دیا کرو، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ دیا کرو۔ آیت الکرسی ایک ایسی آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پڑھنے والے کے لیے ایک محافظ تیار ہوتا ہے کہ ہمیشہ اس کی نگرانی کرے، شر سے نگرانی کرے، جنوں سے عجیب سے نگرانی کرے، حادثات سے اس کی نگرانی کرے، نظر بد سے اس کی نگرانی کرے، حسد سے اس کی نگرانی کرے، انسانوں کے شر سے، جنوں کے شر سے، جانوروں کے شر سے، ہر شر سے اس کی نگرانی کرے۔ تو ہمارا ایمان یہاں پر اس بات کو ہونا چاہیے کہ اگر ہم بیمار ہو جائیں، ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، تو سب سے پہلے ہمارا ذہن جب کام کرے بیماری کے خاتمے کے لیے وہ قرآن، سب سے پہلے قرآن کی آیت ہمارا ذہن مائل ہو جائے اور ہم فوراً قرآن کے ذریعے علاج کرنا شروع کر دیں۔ قرآن کی آیتیں پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے شفا عطا فرمائے گا۔ وہ ایک کائنات جو حقیقت میں انسانوں کے لیے دھوکہ ہے اور دھندوں کا ذریعہ ہے، ایسی چیزوں سے ہم دور رہیں۔ اس لیے کہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو تعویذ تو پہنتے ہیں کسی بیماری کے لیے، لیکن وہ تعویذ پہننے کے بعد اسی بیماری کو زندگی بھر مبتلا رہتے ہیں، زندگی بھر مبتلا رہتے ہیں، اور اس کی نئی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ ایک بار پہلے لگاتے ہیں، مہینے میں، ہفتے میں، 2 ہفتے میں برابر آپ کی دینی پڑتی ہے اپنے پیر اپنے بابا کے پاس۔ بابا کہتا ہے آئندہ بھی آؤ، آئندہ مہینے میں آؤ، اس کے بعد بھی آؤ، اس کے بعد بھی آؤ، جب تک کہ اس کو آپ جاتے رہیں گے بھروسہ اللہ پر سے قرآن پر سے اٹھا جائے گا، اس بابا کی شخصیت پر مکمل بھروسہ ہو جائے گا۔ وہ بابا کی شکل و صورت دیکھیں تو بظاہر وہ انسان میں شیطان نما دکھائی دیتا ہے، نہ اس کے پاس نماز ہوتی ہے، نہ اس کے پاس طہارت ہوتی ہے، نہ اس کے کپڑے صحیح ہوتے ہیں، نہ اس کے پاس پردے کا اہتمام ہوتا ہے، اور کی پیپر کا آتی ہے، ان کی سب کا ہاتھ رکھتا ہے، ان کے بدن کا ہاتھ رکھتا ہے، ان کا ہاتھ پکڑتا ہے، اور جو ان کے پیروں کو چھو رہی ہوتی ہیں، اور اس کا ایمان اس بابا پر ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہے اس انسان کی ایمان پر۔ بیماری میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو آزماتا ہے کہ ہم انہیں بیماری دیتے ہیں تو کون سا راستہ علاج کے لیے استعمال کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر پریشانی کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی تکلیف میں، کسی بھی بیماری میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی جانب مائل ہونے نہ دے۔ اللہ تعالیٰ کو شرک سے، بدعات سے، خرافات سے اور دنیا کی ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھے۔ ہمارا ایمان قرآن مجید کا کھلتا ہو، اور جب بھی ہم بیمار ہوں، جب بھی ہم کسی حادثے کا شکار ہوں، پریشان ہوں، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کر 2 رکعت نماز پڑھیں، سجدہ کریں، اللہ سے دعائیں کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے اس عمل کے ذریعے ہمارے پریشانیوں کو ختم کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم